پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے چاہا تمہیں ڈیزائن کر دیا، تمہیں تمہاری شکل دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے رمضان کا 17th ڈے اور ہم جا رہے ہیں ابھی کالج۔ اصل میں ہم صبح واک پہ نہیں گئے کیونکہ ہمیں قرآن سیریز کی جو ہے ویڈیو شوٹ کرنی تھی، تو ہم رات کو کر نہیں پائے، تو اس لیے ہم نے صبح آج کیا نماز کے بعد۔ تو واک پہ جانے سے مطلب واک پہ نہیں گئے، اس کی جگہ ہم نے وہی ویڈیو کی، اور اس کے بعد ہم ایڈیٹنگ کر رہے تھے۔ میں ابھی تک کل کا بلاگ ہی ایڈٹ کر رہا تھا، تو بس اسی پہ سارا ٹائم چلے گیا۔ تو ابھی بجے ہیں 11 اور ہم چلے ہیں کالج 11:30 شاید 12۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، مجھے بہت سارے لوگ میسیج کر رہے تھے کہ آپ صبح سحری کے وقت کیوں نہیں ڈالتے ہو بلاگ۔ مسئلہ یہ ہو رہا تھا میرے ساتھ کہ میں پورے دن ویڈیو کر رہا تھا شوٹ، اور شام کو جب ایڈٹ کر رہا تھا تو مطلب تراویح سے آ کے پھر ایڈٹ کرنا شروع کر دیتا تھا، تو رات کو 12 1 2 بج جاتے تھے کبھی کبھی۔ تو اس کے بعد پھر اپلوڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے اپنے مطلب وہ نا پرابلم آ جاتی تھی۔ شام کو قیام اللیل میں پرابلم آ جاتی تھی، نمازوں میں پرابلم آ جاتی تھی، اور بھی مطلب دوسری چیزوں میں پرابلم آ جاتی تھی، کیونکہ مطلب وہ نیند 1 ہی گھنٹہ ہوا کرتی تھی پورے دن میں، تو پروڈکٹیوٹی کہاں سے نکلتی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب ہم تھوڑا مطلب لیٹ ڈالا کریں گے، 4 بجے 5 بجے دوسرے دن، ایسے بھی اسی دن جانا ہے، ویسے بھی جلدیاں لیٹ ایک ہی بات ہے دونوں، تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہی ڈالتا ہوں میں آج کل۔ میں کالج سے آ گیا واپس، آج کلاسز بھی نہیں ہوئی، تو ہم نکل آئے تھے، نماز پڑھی، اب آیا تھا گھر۔ تو ابھی میں اور جا رہا ہوں، ایک شوٹ کرنا ہے جو میں آج اپلوڈ کرنے والا ہوں ویڈیو، تو وہ ایڈیٹنگ میں ہے ابھی۔ تو اس میں 1-2 بھائیوں کے شارٹس رہ گئے تھے کل، وہ نام اور رول نمبر والا، تو وہی میں کرنے آیا ہوں۔ یہاں جیسے آئیں گے بھائی، یہاں جیسے، تو یہاں جیسے شارٹ لینا ان کا، یہاں جالی میں سے ایسے لے لوں گا شارٹ، تو ہو جائے گا ان کا بھی کمپلیٹ، تو وہ ویڈیو پوری ہو جائے گا۔ اصل میں 2-3 بھائی ہیں ابھی جو پیچھے رہ گئے ہیں، ایک ہے منظور بھائی، وہ بھی ڈوڈا میں نہیں ہے، وہ کاشتی گڑھ سے ہیں، رام بن سے، دوسرے طاہر بھائی، ان کا ہو جائے گا بھی، اور 1-2 بھائی ان نے وہ کیمرہ شائی ہے تو ان کا نہیں ہوگا۔ تو باقی اور بھی کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں، وہ ادھر سے نکل کے کرتا ہوں۔ میرا نام طاہر فاروق وانی ہے اور میرا نمبر 7 ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم زیادہ کچھ کر نہیں پائے، کالج میں بھی کچھ زیادہ ہوا نہیں، 1 کلاس ہوئی، اس کے بعد ہم سیدھا گھر نکل آئے، اور اس کے بعد گھر میں کچھ کام تھے انہیں پہ لگے رہے۔ اصل میں مجھے ایک کال آیا تھا ایک کلائنٹ کا، انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ ڈیزائن وغیرہ کروانا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ ان سے بات چل رہی تھی۔ اصل میں کچھ ٹائم پہلے 10 دن کے لیے کشتواڑ گیا تھا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں، ڈیزائننگ کا پروجیکٹ تھا اس کے سلسلے میں۔ تو آج انہیں سے دوبارہ ایک کال آیا کہ آپ ورک فرام ہوم کرو، ڈیزائننگ کا ہی پروجیکٹ ہے، تو میں نے ہاں کر دی۔ اب ایگزامس بھی ہے، ڈیزائننگ کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، بٹ آدمی تھوڑا بیزی رہتا ہے تو اچھا رہتا ہے۔ تو اب ان کا کام سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ جلدی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں بہت زیادہ سکلز پڑی ہوئی ہے، اور ہم دیکھیں گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہے، 3D ماڈلنگ ہے، 3D اینیمیشنز ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مطلب ہمارے نوجوان بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں بٹ سیکھ نہیں پاتے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان کوئی بھی سکل سیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہے تو آپ نیچے کامنٹ کریں، ہم آپ کو بالکل ایک روڈ میپ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ۔ گرافک ڈیزائننگ کا ہوگا تو میں انشاءاللہ خود آپ کو بولوں گا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، مسئلہ یہی ہوتا ہے سٹارٹنگ کا ہی۔ اور اگر آپ کو ایڈیٹنگ ہے، ایڈیٹنگ کے لیے بھی ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ویب اور ایپ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور بھی دوسری چیزوں کے لیے جو بھی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، یا 3D ماڈلنگ۔ ہماری پوری چناب ویلی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو 3D اینیمیشنز کرتا ہو، بیسک سی بھی، لائک بلینڈر اور آفٹر افیکٹ یوز کرتا ہو۔ میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا، ہو بھی سکتا ہے بٹ مجھے نہیں لگتا۔ تو ہمیں ایسے بندے چاہیے جو آج کے اب 3D اینیمیشنز کا 3D ماڈلنگ کا دور ہے، اور ہمارے یہاں کوئی کرتا نہیں ہے، اور ہمیں ایک وہ پروفیشنل بہت زبردست والے ویڈیو ایڈیٹرس بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کوئی بڑے گرافک ڈیزائنرس بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نوجوانوں کو یا ہم خود ان چیزوں میں آگے بڑھیں، کیونکہ بہت بڑی سکلز ہیں، ہم بہت بڑے کام کر سکتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں چیزیں یہ سیکھنے کی، ضروری ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، سب سے پہلے بیسک آپ سیکھ سکتے ہیں فون سے، جب فون سے آپ سیکھیں گے اس کے بعد آپ لیپ ٹاپ پہ جا سکتے ہیں آرام سے۔ تو ہم آپ کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کر سکتے ہیں،
تو اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے وہ نیچے ڈی ایم کرے یا میرے انسٹاگرام پہ وہ میسیج کر سکتا ہے. لنک انسٹاگرام کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. تو ہم بات کریں گے, آپ کو جو بھی اس میں پرابلم آئیں گی یا جو بھی اسٹارٹ کرنے کا ہوگا ہم آپ کو کہیں گے انشاءاللہ. یا آپ کو اگر جو چیز ہمیں نہیں آتی ہم آپ کو پروفیشنل سے ملوا سکتے ہیں. تو سیکھیں چیزیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. یہاں پہ کاشف بھائی یہ بھی سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہو بھائی آپ؟ یہ فلم میکنگ کا سیکھ رہے ہیں, یہ فلم میکنگ سیکھ رہے ہیں, یہ ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں. اب یہ انشاءاللہ ڈیزائننگ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھیں. اچھا, جب میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کے 93 چیپٹر کے بارے میں, یعنی سورۃ الضحیٰ کے بارے میں. سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 11 ورسز ہے, اور آج ہم اس میں 3 ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. یہ جو سورت ہے یہ بڑی ایموشنل سورت ہے ہر کسی کے لیے جو اس کا ترجمہ پڑھتا ہے. اگر ہم دیکھیں یہ جو سورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بند ہوئی تھی, مطلب سٹارٹنگ والے ٹائم میں. اس پہ بہت سارے مفسرین کا قول ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے بند ہوئی تھی وحی. آدھوں کا ہے کہ 40 دن, آدھے کہتے ہیں 25 دن. ابن عباس کا ہے کہ 25 دن ہوئی تھی, اور بھی بہت سارے آدھے کہتے ہیں 15 دن. تو یہ جو وحی بند ہو گئی تھی. اور آپ ایک چیز سوچیں, ایک بندہ ہے وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے اور اچانک سے وہ لوگوں کو قرآن سناتا ہے ہر دن, اور اچانک سے وحی بند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رابطہ بند ہو جاتا ہے. پھر اس بندے کے دماغ پہ, اس شخص کے دماغ پہ آپ وہ پریشر سمجھ سکتے ہیں کتنا ہوگا. یہاں پہ اگر ہمیں کوئی بولتا ہے اور ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر وہی انسان اگر ہمیں کال کر کے پوچھتا ہے بھائی تو نے کیوں نہیں کیا, جو ہمارے اوپر وہ پریشر ہوتا ہے نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس انسان کو سوچیں جو ایک پوری قوم کو بدلنے چلا تھا, اور اس پہ پھر کچھ دنوں کے لیے وحی بند ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے رابطہ بند ہو جاتا ہے. تو اس کے دماغ پہ کتنا وہ پریشر پڑا ہوگا, کتنا وہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے بعد جو ہے اصل میں پھر اللہ تعالیٰ ریزن دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے وہی بند کی تھی تاکہ تمہارے جو اصحاب ہے, تمہارے جو ساتھی ہے, تمہارے جو کمپینینز ہیں, ان کے اوپر زیادہ پریشر نہ آئے. کیونکہ سٹارٹنگ والا دور تھا, روز روز نئی آیتیں آ رہی تھی, تو ان پہ وہ ایک ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی بار یہ ساری چیزیں بند کرے اور نئی چیزوں میں آئے. تو آرام سے گریجولی یہ چیزیں ہو رہی تھی. تو اصل میں اس پہ پھر مشرکین مکہ بہت آوازیں اٹھا رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. اگر آپ دیکھیں ابو لہب کی جو بیوی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاچی تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی نعوذ باللہ تمہارا جو شیطان ہے وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. آدھے لوگ بولتے ہیں یہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے, نعوذ باللہ. مطلب ایسی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو پھر وہ خود دماغ میں آنے لگا کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو یہ تھا اس صورت کا سٹارٹنگ میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی. تو اس صورت کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھروسہ دے رہے ہیں. اب کیا بھروسہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھا رہے ہیں دن کی, اور اس کے بعد کھا رہے ہیں رات کی قسم. پر انہی کے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں انہی 2 آیتوں میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہیں, ہم تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہیں, تم پریشان مت ہو. تو آپ یقین کریں, آپ ذرا سوچیں, جب ایک بندہ اتنی زیادہ پریشانی میں ہو, اس کے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے, لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں, تو جب اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت نازل کیے ہوں گے اے نبی میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں, اتنی ایموشنل آیت, میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بھروسہ لگا ہوگا اس آیت سے. تو یہ ایک اگر ایک انسان سوچے کتنی ایموشنل آیت ہے, یہ پریشانی کے بعد یہ ایک مطلب وہ بہار والی آیت ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بالکل آخر والا جو دور ہے نا اس دور سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ مکی دور کی. مکی دور سے بعد کا جو دور تھا مدنی دور تھا, یا ہم اگر دیکھیں آخرت کا دور ہے, بالکل اس مسلمانوں کے لیے بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ دے رہے کہ اب جو تمہارا آگے آنے والا دور ہے مکی دور کے بعد, یعنی مدنی دور یا پھر آخرت کا دور ہم کہہ سکتے ہیں, وہ بہت آسان ہوگا تمہارے لیے, بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے. اور دیکھیں ہم اس کے بعد جو فتحیں ہوئی, اس کے بعد جو حضرت عمر کے زمانے میں پوری مطلب ہم ایشیا, یورپ, افریقہ کے اتنے بڑے حصے پہ ہمارا جو ہے خلافت چلی, تو یہ ایک ہمارے لیے خوشی کا دور تھا. اور یہ وہی بشارت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی, اور یہ ایک زندہ معجزہ تھا. اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
ان کے ساتھ کچھ ہی ساتھی تھے، بہت کم، اور وہ کھلے عام پرچار بھی نہیں کر سکتے تھے اسلام کا. اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لوگوں کے پاس لے کے گئے کہ ہمارے لیے اچھا دور آنے والا ہے. مشرکین ہنس رہے تھے اس پہ کہ یہ ان کا اچھا دور آئے گا، یہ ایک بڑی دنیا پہ حکومت کریں گے. اور آج دیکھیں الحمدللہ ہماری دنیا پہ حکومتیں بھی تھی، ہمارا سب کچھ تھا. تو انشاءاللہ اور آخرت بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارا جو تم عنقریب بہت خوش ہونے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھروسہ دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے آخرت بہت اچھی ہوگی اور تمہارے لیے وہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اور مدنی دور میں بھی آخرت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. اور جو دوسرا ٹاپک ہے، اس ٹاپک میں اللہ تعالیٰ کچھ بلیسنگز گنوا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ بلیسنگز کی تھی. اس میں 3 آیتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یتیم تھے اور ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا. اب دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو وہ یتیم تھے. ان کے والد صاحب کی وفات ان کی مطلب پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ان کے لیے ٹھکانہ کون تھا؟ ان کے چاچا تھے، ان کے دادا تھے. تو یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ فراہم کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں ناواقف راہ پایا، یعنی ہم نے تمہیں نہیں پایا کہ تمہیں مطلب وہ نا ایک گول سیٹ نہیں تھا تمہارے لیے، ایک روڈ میپ سیٹ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، یعنی پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں نادار پایا، یعنی تمہارے پاس مال نہیں تھا، پھر ہم نے تمہیں مالدار کر دیا، تمہیں امیر کر دیا. پہلے تم غریب تھے، پھر تمہیں امیر کر دیا. یہاں پہ ہمارے جو ہے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ صحیح ہے، چولہا نہیں جلتا تھا، بٹ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے سب سے زیادہ امیر تھے، سب سے زیادہ. اور بہت سارے علماء ہیں جو گناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورس آف انکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سورس آف انکم تھے، ان کے اپنے بزنسز تھے. بٹ ان کا کیا تھا کہ وہ ان کا جو بھی پیسہ آتا تھا وہ ڈونیٹ کر دیتے تھے. اتنا زیادہ ڈونیشن کرتے تھے کہ ان کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. وہ بھی ان کے مطلب سوچیں ان کے پاس جو بھی پیسہ آ رہا تھا وہ دوسروں پہ خرچ کرتے تھے. اور وہ سب سے زیادہ امیر بھی تھے اور اپنے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ وہ اپنی فکر کرنے سے پہلے دوسروں کی فکر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک لیڈر تھے اور اس لیے ان کا یہ کردار تھا. یہ ہمیں دکھا رہے تھے کہ آپ کے پاس جب بھی پیسہ ہو تو آپ نے دوسروں پہ خرچ کرنا ہے. اور اس صورت میں ہم آگے اسی کے ریلیٹڈ پڑھیں گے. اور جو اس کا تیسرا ٹاپک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہم سے کہ میری جو بلیسنگس ہیں ان کا شکر کرو. اب شکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تمہارے پاس جو تمہارے آس پاس یتیم ہیں ان کا سہارا بنو، یتیموں کا سہارا بنو. اب دیکھیے یہ ہمارے لیے ایک شکر کی بات ہے. جب بھی ہم کسی یتیم کا سہارا بنتے ہیں، کسی کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ہم اس کا شکر کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے جس وقت بھی ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں ہم شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری چیز پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے اسے منہ نہ موڑو، اس کو دو. جب تمہارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے، تمہارے سامنے کوئی سوال کرے، اسے دو. اس کے سامنے منہ مت موڑ دو، اس کو برا بلا مت کہو. اس کو اگر آپ کے پاس کچھ ہے آپ اسے دو. اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، لائک میرے پاس ایک غریب بندہ آیا، میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، بولتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو یا کچھ بھی، تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دے دو. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اسے کہو سیدھا، بولنا نہیں نکلو ادھر سے، وہ ایسا نہیں کہنا ہے. ہم نے بولنا ہے ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب ہم اگلی بار ملیں گے اس وقت ہم آپ کو دیں گے، اگر اس وقت ہوگا کوئی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دھاڑے مار کے نکالو، وہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اور تیسری بات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو نعمتیں دی ہے، جو میں نے آپ کو جو بھی چیز میں نے آپ کو دی ہے اس کا لوگوں کو بولو، اس کا اعلان کرو، اس کا لوگوں کو ہائی لائٹ کرو ان چیزوں کو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان دیا ہے تو ایمان کو ہائی لائٹ کرو، لوگوں کو دکھاؤ کہ ہم ایمان والے ہیں. اب ہم ایمان کیسے دکھائیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو ایمان کی طرف بلائیں گے جو ایمان پہ نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم شکر کیسے کریں گے؟ ہم ان لوگوں کو ڈونیٹ کریں گے جو اس حالت میں نہیں ہے، جو اس حالت میں ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ایسی چیز میسر کی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس چیز کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سے نوازا ہے تو ہم دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیں. اگر رسالت ہے ہمارے پاس، ہم لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے بلائیں. اگر ہمارے پاس دوسری چیزیں ہیں
تو ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، حق کی طرف بلائیں. تو یہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر سکتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے شکر کرنے کا. تو آج کی اس صورت میں اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی نئی صورت میں، نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.